میری ماँ ایک طوائف ہے۔ روزانہ رات کو ایک شخص ہمارے گھر آتا اور ماں میک اپ کرتے ہی اس کے ساتھ چلی جاتی۔ سب محلے والے مجھے کہتے تم ایک طوائف کی بیٹی ہو۔ لوگوں کی باتیں سن کر میں بہت تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ جب جوان ہوئی تو مجھے ایک لڑکا پسند آیا اور اس سے شادی بھی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ یہ لڑکا تو میرا ہی۔ میں جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتی تو سب مجھے کہتے اس کے پاس مت جانا، یہ اپنی ماں کی طرح ناپاک ہے، اگر ہم اسے چھوئیں گے تو ہمارے ہاتھ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ میری ماں ناپاک نہیں ہے، میں زور سے چلائی۔ ایک بچہ بولا میرے ابو کہتے ہیں تمہاری ماں ایک طوائف ہے، تم ایک طوائف کی ناجائز اولاد ہو۔ ایک دوسرا بچہ بولا اور طوائف زادیوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ سب بچے مجھ پر ہنس رہے تھے۔ ایک دم میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آس پاس دیکھا کوئی نہیں تھا سوائے میرے شوہر کے نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ پل بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو مجھے احساس ہوا یہ خواب تھا۔ میں نے پانی پینے کی غرض سے گلاس اٹھایا۔ گلاس کی آواز سے میرے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ بولے خیر تو ہے، اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ۔ اتنا کہہ کر میں کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جسم کو چھو کر گزر گیا۔ دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ میں اس خواب کے متعلق سوچنے لگی۔ یہ خواب نہیں تھا، ایک حقیقت تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت، جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آج سالوں گزر جانے کے بعد بھی میرے بچپن نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں ایک ناپاک ماں کی بیٹی ہوں۔ جب بچے مجھے کہتے تو میں بھاگی بھاگی کی گھر آتی، آ کر دروازے کی کنڈی لگا لیتی۔ سارے بچے مجھے چھیڑتے ہوئے میرے گھر کے دروازے تک آتے۔ جب آوازیں آنا بند ہو جاتی تو میں دھیرے سے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکتی اور پھر اسی کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگتی۔ ایک کمرے کی چھت ہمارا گھر تھا جس میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں کیا کام کرتی تھی، کہاں جاتی تھی، مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ بس وہ جانے سے پہلے اتنا کہہ کر جاتی میرے آنے سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جب ماں گھر آتی تو میں ماں سے کئی سوال کرتی، ماں تو کہاں گئی تھی؟ پھر میں ماں کو بتاتی، ماں آج پھر بچوں نے آپ کو ناپاک بولا ہے۔ ماں تو مجھے بتاتی کیوں نہیں، سب تجھے ناپاک کیوں کہتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر ماں کہتی تو کسی کی باتوں پر دھیان نہ دیا کر، اور تمہیں کون کہتا ہے گھر سے باہر نکل، میں تمہیں منع کر کے جاتی ہوں نا۔ میں کہتی ماں میں اکیلی گھر میں بور ہو جاتی ہوں اور بھی مجھ سے سہیلی بننا پسند نہیں کرتی۔ سب کہتے ہیں میں ایک طوائف زادی ہوں۔ ماں یہ طوائف زادی کیا ہوتا ہے؟ میرے اصرار کرنے پر ماں مجھے اکثر ڈانٹتی اور کہتی کون کہتا ہے تو طوائف زادی ہے، تو میری بہت ہی پیاری لاڈلی بیٹی ہے۔ پھر میں ماں سے کہتی ماں تو ایسا کر، مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جایا کر، میں بھی وہی کام کروں گی جو تو کرتی ہے۔ تو ماں کہتی نہیں، تم ایسی جگہ نہیں جا سکتی، وہ جگہ بہت گندی ہے۔ تو میں کہتی ماں تو تم ایسی گندی جگہ کام کیوں کرتی ہو، چھوڑ دو نا ایسی گندی جگہ کام کرنا، پھر تمہیں کوئی ناپاک بھی نہیں کہے گا اور میری بہت سی سہیلیاں بن جائیں گی۔ تو ماں کہتی کوئی بھی شوق سے گندی جگہ کام نہیں کرتا، میری مجبوری ہے۔ ہاں مگر بہت جلد ہم یہ گلی چھوڑ کر چلے جائیں گے کسی دوسری جگہ جہاں تمہاری بہت ساری سہیلیاں ہوں گی۔ میں اکثر ماں کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ایک شام ایسا ہوا، ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور ماں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور باہر سے دروازہ بند کر گئی۔ میں کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگی اور وہیں بیٹھے سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا اور ماں پھر سے تیار ہو رہی تھی کام پر جانے کے لیے۔ آج میں نے دل میں سوچا میں ماں کا پیچھا کروں گی، وہ جگہ دیکھوں گی جہاں ماں کام کرتی ہے اور پھر میں چوری سے ماں کے پاس چلی جایا کروں گی۔ جب ماں گھر سے نکلی تو میں ماں کے پیچھے نکل کھڑی ہوئی۔ ماں کا پیچھا کرنے کے بعد میں نے جو دیکھا اس کے بعد کبھی میرے قدم گھر کی طرف نہیں گئے تھے۔ ہاں میں گھر سے بھاگ آئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں ٹھوکر کھا کر گری تھی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا میں کون ہوں
تو میں सहम सी गई। अभी लोग मेरे चेहरे से पढ़ रहे थे कि मैं एक नापाक माँ की बेटी हूँ। एक औरत ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो मेरे मुंह से निकला, मेरी माँ मर चुकी है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने एक पल में अपनी जिंदा माँ को मार दिया था, उसके 10 साल के प्यार को भुला दिया था। जब लोगों ने सुना मेरी माँ मर चुकी है और मैं लावारिस हूँ, तो लोगों ने मुझे चाइल्ड होम पहुंचा दिया, जहां पर मेरी उम्र के और भी बहुत से बच्चे थे। यहाँ पर मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई और कोई मुझे ये नहीं कहता कि मैं एक नापाक माँ की बेटी हूँ। यहाँ मैं भूल गई मेरी कोई माँ भी है। चूंकि मैं सब बच्चों में बड़ी थी, मुझे सब बच्चों का इंचार्ज बना दिया गया। मैं पूरी तवज्जो से काम करने लगी। माहों साल कैसे गुजरे पता ही ना चला। फिर एक दिन ऐसा आया, मेरी जहानत की वजह से मुझे पूरे चाइल्ड होम की बॉस बना दिया गया। मालकन की गैर मौजूदगी में मैं सारा काम देखती थी। मेरी मालकन मुझसे बहुत खुश थी, वो मुझे अपनी बेटी मानती थी। फिर एक दिन ऐसा आया, मैं शादी के बंधन में बंध गई। मेरी अब्बास से शादी हो गई। मेरी अब्बास से मुलाकात एक गेट टुगेदर मैरिज इवेंट में हुई थी। ये मैरिज इवेंट मेरी मालकन ने अरेंज किया था। वो अक्सर ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहती थी। वो बहुत सखी दिल इंसान थी। इस सारे प्रोग्राम का काम मेरी निगरानी में हो रहा था। सारे इंतजामात मैं खुद देख रही थी। एक वर्कर ने मुझे आकर कहा, बाहर एक लड़का खड़ा है और उसका कहना है कि वो यहाँ डेकोरेशन का काम करने आया है और वो कुछ काम होने की वजह से लेट हो गया है। मैंने उस वर्कर से कहा, चलो मैं खुद देखती हूँ। जब मैंने पहली बार अब्बास को देखा था, वो मुझे पहली ही नजर में बहुत अच्छा इंसान लगा था। मैं उसके पास गई तो उसने मुझे अपने लेट होने की वजह बताई और मेरे साथ चलते हुए अंदर तक आया था। मैं उसे वो जगह दिखाने लगी जहाँ ऑपरेशन का काम होना था। वो मुझे शुक्रिया बोलते हुए उस जगह पर चला गया जहाँ पर डेकोरेशन का काम हो रहा था। मैं कुछ देर उसी जगह खड़ी रही, फिर अपने काम में लग गई। हाँ, मगर आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने किसी मर्द के बारे में रुककर सोचा था, वरना मुझे मर्द नाम से नफरत थी। दूसरी बार मेरी अब्बास से फोन पर बात हुई थी। कुछ पेमेंट करना बाकी थी। इस सिलसिले में मैंने दोबारा कॉल की थी। इत्तेफाक से कॉल अब्बास ने रिसीव की। शायद इसमें खुदा की कोई मर्जी शामिल थी। जो दूसरे दिन अब्बास एक लड़के के साथ मेरे ऑफिस में मौजूद था। ना जाने मैं इतना खुश क्यों थी। मेरी ये खुशी मेरी आंखों से बयां हो रही थी। यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। अब्बास ने अपनी जिंदगी का हर सच मुझे बताया था। मैं भी बेचैन रहने लगी जब तक अपने दिल की हर बात अब्बास से शेयर ना कर लेती। दिल को सुकून नहीं मिलता था। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही ना चला था। दूसरी तरफ अब्बास का भी यही हाल था। जब अब्बास ने अपने दिल का हाल बताया तो मैं खुशी से झूम उठी थी। फिर हम दोनों ने शादी का फैसला किया। मैंने अब्बास को सब कुछ सच सच बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि मेरी माँ कौन थी। मैं किसी हाल में भी अब्बास को ये नहीं बताना चाहती थी कि मेरी माँ एक तवाइफ थी। आप अभी तक सोई नहीं? अब्बास ने चुपके से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं ख्यालों की दुनिया से वापस लौट आई और कहा, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? अब्बास ने बहुत प्यार से पूछा था। नहीं तो अब्बास, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगी? लेकिन अब्बास बोला, हमारी शादी को 2 माह का अरसा हो गया है। मैंने इन 2 माह में नोट किया है, आप अक्सर नींद में बेचैनी से करवटें बदल रही होती हैं, जैसे आप कोई बहुत भयानक ख्वाब देख रही हो। मैं एकदम घबरा गई, कहीं अब्बास को माजी के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर मुझे ये सोचकर तसल्ली होती, अब्बास कैसे जान सकता है, जबकि मेरी जिंदगी का ये राज सिवाय मेरे कोई और नहीं जानता। इस वाकये के दूसरे रोज अचानक मेरी रात में आंख खुली। मैंने देखा अब्बास बिस्तर पर नहीं था। मुझे बाहर से सरगोशों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने देखा अब्बास किसी से फोन पर बात कर रहा है। अब्बास कह रहा था, कल मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। पहले मैं आपके मना करने पर नहीं आई, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं, भले कुछ भी हो जाए। इतना कहकर अब्बास ने कॉल काट दी। अब्बास के कमरे में आने से पहले मैं आंखें बंद करके लेट गई। अब्बास भी चुपके से आकर लेट गया।
میں نے محسوس کیا عباس ایک پل کے لیے سویا نہیں تھا۔ دل چاہا عباس سے پوچھوں کہ کون ہے وہ جس کے لیے وہ اتنا بے چین ہے۔ پھر سوچا نہیں، کل وہ جب جائے گا تو خود بتائے گا۔ دل میں خیال آیا عباس نے تو کہا تھا اس کا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، تو پھر آج کس کے لیے وہ رات بھر نہیں سویا۔ دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ نہیں، میرا عباس ایسا نہیں ہے، اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، اپنی زندگی کا ہر راز بتایا ہے۔ کئی سوالوں میں الجھے صبح ہو گئی۔ میں انتظار میں تھی عباس مجھے بتائے گا، لیکن عباس نے مجھے کہا اسے باہر جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے، شام تک لوٹ آؤں گا۔ میں عباس پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے عباس کی شاپ کال کی تو پتہ چلا عباس شاپ پر گیا ہی نہیں۔ عباس کسی اور سے ملنے گیا تھا، وہ بھی مجھے جھوٹ بول کر۔ آخر کس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ کا دائرہ غلط طرف جا تھا، جو میں ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ گھر واپس آنے پر عباس نے بتایا اسے شاپ پر آج کل زیادہ کام ہے، کچھ پرانے کسٹمر ہیں جو صرف اسی سے کام کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے عباس کو جانے سے نہیں روکا، مگر دل میں فیصلہ کیا کل کو عباس کے پیچھے جاؤں گی اور دیکھوں گی وہ کس سے ملنے جاتا ہے۔ دوسرے دن میں نے عباس کا پیچھا کیا تھا۔ عباس نے بازار سے تھوڑے پھل خریدے تھے اور کچھ میڈیسن بھی۔ عباس رکشے سے اتر کر ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ کچھ گھر چھوڑ کر عباس ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ اسے میری خوش قسمتی سمجھ لے یا بد قسمتی، عباس دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ میں جب اندر داخل ہوئی تو کھڑکی کے پاس میرے قدم رک گئے۔ اندر سے عباس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عباس کہہ رہا تھا میں نے آپ کے کہنے پر آج تک کسی کو نہیں بتایا، میرا بھی اس دنیا میں کوئی ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں۔ اب میں کسی سے نہیں ڈروں گا، بھلے دنیا مجھے کچھ بھی کہے۔ میں ایک طوائف کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ میری ماں ہو، میں بس اتنا جانتا ہوں۔ عباس بول رہا تھا اور مجھے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں عباس، تمہیں میری قسم ہے، تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ کمرے سے آنے والی دوسری آواز مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ کان لگا کر سنا تو دوسری عورت کہہ رہی تھی عباس تم کسی کو نہیں بتاؤ گے، میں تمہاری ماں ہوں، ایک ایسی بد نصیب ماں جس کی وجہ سے اس کی بیٹی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نہیں چاہتی لوگ تمہیں بھی تانے دے اور تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ عباس، آج میں تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیتی ہوں جو تم بچپن سے پوچھتے آ رہے ہو۔ ہاں عباس، میرے ان آنسوؤں کی وجہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی ہے۔ ایک دن میں گھر لوٹی، وہ گھر پر نہیں تھی، وہ یہ برداشت نہیں کر پائی۔ عباس میں ایک طوائف ضرور تھی، میں نے ایک کوٹھے پر ہی جنم لیا تھا، لیکن میری بیٹی ناجائز نہیں تھی۔ میں نے اس کے باپ سے چھپ کر نکاح کیا تھا، پھر وقت آنے پر اس کے باپ نے مجھے کہہ کر دھکا دیا اس کے سماج میں ایک طوائف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے نکاح کر کے۔ میں نے یہ بات سب سے چھپائی تھی، کسی کو کیا بتاتی، لیکن جب ہمارے کوٹھے پر سب کو پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو سب نے مجھے برا کہنے کی بجائے خوشی منائی۔ سب خوش تھے کہ ان کے کوٹھے پر ایک اور لڑکی کا اضافہ ہونے والا ہے۔ سب لڑکی ہونے کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن عباس میں روز خدا کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتی، اے خدا تو مجھے بیٹی نہیں دینا، میں اپنی اولاد کو طوائف بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری ماں تو مجھے پیدا کر کے مر گئی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن خدا نے میری دعائیں نہ سنی اور مجھے بیٹی دے دی۔ میں دل ہی دل میں بہت اداس تھی، لیکن کوٹھے پر سب مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، کیونکہ بیٹی کی پیدائش کے بعد میری لاپرواہی کی وجہ سے میرا جسم ناچنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے ناچنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا میں اب کوٹھے پر نہیں رہوں گی۔ میرے ایک چاہنے والے نے مجھے ایک مکان دیا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ادھر رہنے لگی، لیکن پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے مجھے کوٹھے پر جانا پڑتا۔ میرا کوئی پرستار آ جاتا اور مجھے تھوڑے پیسے مل جاتے۔ عباس، انہی دنوں تیری ماں کو کوئی کوٹھے پر فروخت کر گیا تھا، کسی نے تمہاری ماں کے ساتھ بے وفائی کی تھی، کوٹھے کی مالکن نے تیری ماں کو خریدا تھا۔ تمہاری ماں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میں نے اسے بہت سمجھایا تھا،
وہ اپنے گھر لوٹ جائے، لیکن وہ نہیں مانی اور مجھ سے وعدہ لیا اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہارا خیال رکھوں، تمہیں اس دلدل سے بچا لوں۔ میں نے تمہاری ماں کو کچھ بھی ایسا ویسا کرنے سے منع کیا تھا، وہ میری بات مان گئی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی تیرے پیدا ہونے کے بعد میں تمہیں لے کر کہیں غائب ہو جاؤں، اسی لیے میں نے ایک آدمی کو راز میں لے کر یہ گھر بھی دیکھ لیا تھا جہاں مجھے چھپ کر رہنا تھا۔ تیری پیدائش تک میں چند سال تیرے ساتھ رہی، لیکن ایک دن میں گھر لوٹی تو میری بیٹی گھر پر نہیں تھی۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا، گلی کے سب بچوں سے پوچھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ سب کہنے لگے ایک بیٹی کب تک یہ برداشت کرتی کہ وہ ایک طوائف کی بیٹی ہے، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میں کیسے بتاتی سب کو، میں جیسی بھی ہوں ایک ماں ہوں، وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھی، میری جان تھی، میرا سب کچھ تھی، لیکن اس ظالم سماج نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا۔ لیکن دنیا والے کب یہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے جیسی ماں ہے ویسی بیٹی ہے، نزدیک ایک طوائف کا کوئی وجود نہیں ہوتا، پھر بھلے وہ ایک بہن ہو، بیٹی ہو یا پھر ایک ماں ہو۔ میری بیٹی کی پیدائش پر کوٹھے پر بہت سا ناچ گانا ہوا تھا، سب اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا یہ بڑی ہو کر کمال کی ناچنے والی بنے گی، کوئی کہہ رہا تھا اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں، لیکن پھر دوسرے دن رات کے اندھیرے میں اپنی بچی کو لے کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اس ظالم دنیا سے بچا لینا چاہتی تھی، لیکن عباس تمہاری ماں اور اپنی روزی کی وجہ سے میں دوبارہ کوٹھے پر جانے لگی تھی۔ تمہاری ماں نے کہا میں اپنی غلطی کی سزا اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتی، میں نے تو تمہاری ماں کو بھی ساتھ آنے کا کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانی تھی، بولی میں نے گھر سے بھاگ کر اپنی ماں کا دل دکھایا، اب میں اپنے بیٹے سے دور رہ کر اپنی غلطی کا ازالہ کروں گی۔ اس دن کے بعد تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا خدا جانتا ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں اس دن کے بعد میں کبھی اس طرف پلٹ کر نہیں گئی اور یہاں اس گھر میں آ کر رہنے لگی۔ یہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، سوائے سسکیوں کی آوازوں کے میرے اندر کچھ ٹوٹا تھا بہت زور سے۔ جن ہاتھوں نے بسم اللہ کہہ کر مجھے گرنے سے بچایا تھا، وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں میری ماں کے تھے۔ میرے سماعتوں سے پہلی آواز ٹکرائی تھی بیٹا سنبھل کے، اور دوسری آواز میرے شوہر کی تھی، وہ کہہ رہے تھے تم یہاں کیسے؟ اس کے بعد مجھے ہر آواز سنائی دینا بند ہو گئی، سنائی دے رہی تھی بس ایک آواز، اور وہ تھی میرے ضمیر کی جو کہہ رہا تھا میری ماں ناپاک نہیں ہے اور نہ کبھی ناپاک تھی۔ میں رو رہی تھی اور میرے ساتھ میری جنت بھی، کہ ماں میں وہی بد نصیب تیری بیٹی ہوں جو تجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے اپنایا اور میں رو رو کر صرف ایک بات ہی کہتی رہی کہ میری ماں طوائف نہیں ہے، میری ماں ناپاک نہیں ہے، میری ماں صرف میری جنت ہے، صرف میری